مرضی صاحب چاہیں تو اس کو آپ ڈسکارڈ کر دیجئے گا. جیسے بہت سی چیزیں ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیا کرتے ہیں, اس ویلاگ کو بھی ڈسٹ بن میں ڈال دیجئے گا. لیکن ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے قدرت کی طرف سے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسا ریکارڈ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. یعنی کہ محشر کے میدان میں ہم کھڑے ہوئے ہیں خدا نخواستہ, اور عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کال کرتا ہے یوٹیوبرز کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کال کرتا ہے فیس بکرز کو, انسٹاگرامرز کو, ٹک ٹاکرز کو, اور وہ تمام لڑکے اور لڑکیاں ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پوسٹ لگاتے رہتے ہیں اور یہاں ویڈیوز لگاتے رہتے ہیں, فحش گفتگو کرتے رہتے ہیں, فحش کامنٹ کرتے رہتے ہیں. یعنی عالم یہ ہے کہ گالیاں دے, پورا ڈیٹا ان ایپ کے اندر موجود ہے. اگر فرض کیجئے قیامت تک موجود ہے تو یہ قیامت تک جو اسی انداز سے ڈیٹا آپ کا چلتا رہے گا. اب یہ پتہ نہیں کتنا آپ کو نقصان دے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام, انتہائی اہم ترین ویلاگ ہے, اور میں ابتدا میں ان تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں, چاہے وہ یوٹیوبرز ہیں, چاہے وہ انسٹاگرامرز ہیں, چاہے وہ فیس بکرز ہیں, چاہے وہ ٹک ٹاکرز ہیں, جس جگہ پہ جس ایپ پہ موجود ہیں, میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ آج آپ ضرور رہیے گا, آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. میری بات سے آپ متفق ہو نہ ہو مجھے اس سے بالکل غرض نہیں ہے, لیکن میرا کام ہے بات کو پہنچانا اور انتہائی ادب کے ساتھ دست بستہ پہنچانا. آپ قبول کریں نہ کریں, اس کو رد کر دیں, یہ آپ کی صوابدید ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ میں صرف ایک گزارش آپ سے اس پورے ویلاگ میں ابتدا میں کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں نا, اس بات کو میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو منفی انداز سے لیں. اس بات کو اس انداز سے لیں کہ ہم سب کا کام ہے خیر کی بات پہنچانا, ہم سب کا کام ہے نہیں عن المنکر کرنا. یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری امتیوں کے اوپر ہے. میں اس ذمہ داری کے تحت یہ بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں. میری بات آپ کے دل کو اگر لگ جائے تو ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے ضرور سوچئے گا کہ یہ بات ہوئی کیا ہے, اور اگر دل کو نہ لگے تو آپ کی مرضی صاحب چاہیں تو اس کو آپ ڈسکارڈ کر دیجئے گا. جیسے بہت سی چیزیں ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیا کرتے ہیں, اس ویلاگ کو بھی ڈسٹ بن میں ڈال دیجئے گا. لیکن اگین وہی میں آپ سے کہوں گا کہ جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. دیکھیے, ایک ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے قدرت کی طرف سے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسا ریکارڈ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. یعنی اس کا کوئی ایویڈنس ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. اس کی مثال آسانی سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ آج فرض کیجئے کہ آپ اگر اپنے موبائل کے اوپر کوئی بھی چیز ریکارڈ کرتے ہیں, آپ کو ویڈیو بناتے ہیں, کوئی پوسٹ واٹس ایور, آپ کچھ بھی اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, آپ کے موبائل کے اندر وہ ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ سیف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب موبائل کی میموری فل ہو جاتی ہے آپ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں, اس کو میموری کارڈ کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں. جب میموری کارڈ جو ہے فل ہو جاتا ہے تو آپ دوسرا میموری کارڈ لے لیتے ہیں. غرض کیے کہ آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں اور سارا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کرتے رہتے ہیں. یعنی اب آپ اس بات کو بڑھاتے چلے جائیے کہ جتنے جی بیز بڑھتے چلے جائیں گے اتنا جو ہے ڈیٹا آپ سیکیور کرتے چلے جائیں گے, سیو کرتے چلے جائیں گے. یہ آپ کے سامنے ایک ظاہر دنیا کی صورتحال ہے. اور جس وقت آپ چاہتے ہیں کہ جی فلاں چیز آپ نے نکالنی ہے, آپ ایک بٹن کلک کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ تمام ڈیٹیلز, وہ تمام ڈیٹا جو ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں, آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں, آپ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں. بلا تمثیل میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک خودکار نظام لگایا ہوا ہے جس میں ہمارا سارا ڈیٹا سیف ہو رہا ہے, سارا ڈیٹا سیف ہو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا نہیں کرتے, ہم کیا بولتے ہیں, ہم کیا نہیں بولتے, ہماری جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں, جتنے بھی ہم ہنستے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے, ہم روتے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے, ہم کسی کو کوئی جملہ دیتے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے, ہم کسی کو کوئی تلخ بات کرتے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے, ہم کسی کا تمسخر اڑاتے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے, ہم کسی کے ساتھ مزاح کرتے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے, ہم فحاشی اور عریانی کی باتیں کرتے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے, ہم خیر کی باتیں کرتے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے, ہم ایکسپریشن لیس ہوتے ہیں وہ بھی سیف ہو رہا ہے, ہم کسی کو ایکسپریشن اچھا دیتے ہیں وہ بھی سیف ہو رہا ہے, کسی کو ایکسپریشن برا دیتے ہیں خدا نہ خواستہ وہ بھی سیف ہو رہا ہے. یعنی ہمارا جو ایک عمل ہے نا, ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریکارڈ کے اندر, قدرت کے ریکارڈ کے اندر محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ دو جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, تشریف فرمائیں, یہ بنیادی طور پہ اسی کام پہ معمور ہیں کہ نیکی اور بدی ہماری ساری کی ساری نوٹس ہو رہی ہے, اور نوٹس نہیں ہو رہی, باقاعدہ لکھی جا رہی ہے, وہ سیف ہو رہی ہے. اچھا, اب بات یہ کہ یہ ایک ایسا ایویڈنس ہے جو انسان کے حوالے سے قدرت خود جنریٹ کر رہی ہے, اور کل بروز محشر یہ ایویڈنس اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سامنے رکھ دے گا. اور کیسے رکھے گا میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں. پرابلم سب سے بڑا کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے صاحب کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے, یعنی قدرت کے بنیادی طور پہ یوں کہہ لیجئے کہ سی سی ٹی وی کیمرے بنیادی طور پہ ہمیں مستقل بار بار اور مستقل واچ کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے صاحب کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آف ہو جاتے ہیں, وہ ہر وقت آن رہتے ہیں اور ہر وقت
وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم پر نگاہیں رکھے ہوئے ہیں. اب اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ سورہ یاسین کی 65ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے, آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے لیے گواہی دیں گے. یعنی یہ محشر کا منظر نامہ ہے, ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور میں جو بات اب کرنے جا رہا ہوں نا, جن میں نے فیس بکرز کو, انسٹاگرامرز کو, ٹک ٹاکرز کو یا یوٹیوبرز کو آج گزارش کرنی ہے, میں اس کے بعد جا کے یہ بات کرتا ہوں. اب ذرا منظر نامہ ذہن میں رکھیے کہ محشر کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے منہوں کو بنیادی طور پہ بند کر دے گا, مہر لگا دے گا, یعنی منہ ہمارے بند ہو جائیں گے. ہوگا یہ کہ ہمارے ہاتھ بنیادی طور پہ, جو ہاتھ ہے نا یہ بات کریں گے, اور ہوگا یہ کہ جو پاؤں ہیں وہ بنیادی طور پہ ہاتھوں کی ہوئی باتوں پر گواہی دیں گے. اب آتا ہوں میں اپنی بات کی طرف. اب ذرا امیجن کیجئے, تصور کیجئے کہ محشر کے میدان میں ہم کھڑے ہوئے ہیں خدا نخواستہ, اور عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کال کرتا ہے یوٹیوبرز کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کال کرتا ہے فیس بکرز کو, انسٹاگرامرز کو, ٹک ٹاکرز کو, اور وہ تمام لڑکے اور لڑکیاں, وہ تمام خواتین و حضرات جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر نازیبا پوسٹ لگاتے رہتے ہیں, فحش باتیں کرتے رہتے ہیں, اوریاں پوسٹ لگاتے رہتے ہیں, اوریاں ویڈیوز لگاتے رہتے ہیں, فحش گفتگو کرتے رہتے ہیں, فحش کامنٹ کرتے رہتے ہیں. یعنی عالم یہ ہے کہ گالیاں دیتے رہتے ہیں, صرف اور صرف اس لیے. اس میں بھی بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کہیں میرا سیاسی طور پر ٹلٹ ہے تو میں جو مطلب وہ چونکہ میری ایفیلیشن اس سیاسی تنظیم کے ساتھ ہے تو میں نے تو اس کے کپڑے اتارنے. کہیں مذہبی حوالے سے میرا جھکاؤ ہے کسی مسلک کے حوالے سے تو میں دوسرے مسلک کی ایسی تیسی جب تک نہ کروں مجھے سکون نہ ملے گا. یہ ریکارڈ میرا مینٹین ہو رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کہیں ہوتا یہ صاحب کہ مجھے چونکہ ویوز چاہیے, مجھے ڈالرز کمانے, تو میں جو برہنہ تصویریں اپلوڈ کروں گا یا کوئی برہنہ ویڈیو کسی کی ہوئے تو وہ اپلوڈ کر دوں گا, کسی کی ذاتی زندگی کے اندر گھس جاؤں گا, اس کی ذاتی زندگی میں گھس کے, یعنی میاں بیوی کی زندگی میں گھس کے اگر کوئی فیم فگر ہے اور میں ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ مجھے اس سے لائکس مل جائیں, ویوز مل جائیں, پھر اس کے بدلے میں ڈالرز مل جائیں. مطلب مسالہ جو ہے میں اپنے ویڈیوز کے اندر ڈالوں گا تاکہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو دیکھیں, زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس ڈالرز آئیں. وہ انفارمیشن جو کہ مجھے اپنے گھر میں بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے, اپنے ساتھ بھی نہیں شیئر کرنی چاہیے, میں صاحب یہ کہہ کہ جی چونکہ یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ تک بات پہنچاؤں اور حقائق آپ تک پہنچاؤں, حقائق کے جو لفافے کے اندر جو ہے وہ ساری باتیں لپیٹ کے میں لوگوں کو دینا شروع کروں. مقصد پیچھے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں مجھے ویوز دیں, زیادہ سے زیادہ لائکس دیں, زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے فالو کریں اور اس کے بدلے میں جو ہے مجھے ڈالرز ہیں. اب ان باتوں کو آپ بڑھاتے چلے جائیے کہ اس پہ جو خواتین جو کچھ بھی نیم برہنہ یا برہنہ ویڈیوز اپنی ڈال رہی ہیں, یا یوں کہیے کہ نیم برہنہ اور برہنہ تصاویر ڈال رہی ہیں, عجیب فحش قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. یعنی ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ اس وقت نظر آتا ہے. میں اگر یہ کہوں صاحب کہ ہم بے حیائی کی, بے شرمی کی, یا سولیٹو سے, مجھے یہ ذرا سلینگ ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے, کہ بے غیرتی کی ہم کالی گھاٹیوں کے اندر گر چکے ہیں, تو یہ غلط نہ ہوگا. یعنی ہم اس سے آگے جا چکے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنا سیاست کے نام پر, مذہب کے نام پر, تہذیب و تمدن کے نام پر, سماجیات کے نام پہ, یعنی آپ یہ سوچئے صاحب کہ کس نام کے اوپر جو ہم کھیل نہیں کھیل رہے. ہر جگہ پہ ہم کھیل رہے ہیں. نتیجہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں, لوگ ہمیں دیکھیں, ہماری ویڈیوز وائرل ہو, ہماری پوسٹ وائرل ہو, ہماری تصاویر وائرل ہو, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے فیم بھی ملے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ بھی ملے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں میں نے آپ سے اس وقت کی ہیں, یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شاید 1% بھی میں نے آپ سے نہیں کی, چونکہ ویڈیو کا وقت بہت کم ہوتا ہے. اگر میں ایویڈنسز کے ساتھ بیٹھوں صاحب تو الامان الحفیظ میں اس کو پیش بھی نہیں کر سکتا, نہ میں دکھا سکتا ہوں کہ کس حد تک ہم گندگی کر رہے ہیں اور کس حد تک ہم گند کے اندر جو ہے وہ اپنے وجود کو بنیادی طور پہ غرق کر چکے ہیں. میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جو بات میں اب کر رہا ہوں آپ سے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کا ایک خودکار نظام بنایا ہے. قیامت کے دن انسان بنیادی طور پر اپنی ذات کے خلاف خود گواہی دے گا, جیسے کہ میں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 آپ کے سامنے پیش کی. یعنی معلوم ہوگا کہ بندہ جو ہے اس کا اپنا جسم, اس کے اپنے اعضاء جو کچھ بھی گناہ کرتے رہے, قیامت کے دن وہ اعضاء, وہ جسم خود اس کے خلاف مدعی بنیں گے. یعنی اس کے تمام اعمال کو بیان کریں گے, اور بنیادی طور پہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات کو اس کے خلاف حجت بنائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے کہ ایک بندہ عرض کرے گا کہ آئے میرے رب, میں تجھ پر یعنی تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا, میں نے نماز پڑھی, روزہ رکھا اور صدقہ دیا. وہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں محشر کے روز بیان کرے گا. محشر کے میدان کا نقشہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی پتہ چل جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تیرے خلاف اپنا ایک گواہ بھیجتے ہیں. تو بندہ اپنے دل میں سوچے گا, یعنی اس وقت یہ سوچے گا کہ میں نے تو ساری اچھی باتیں اللہ کو بتلا دی ہیں, اب میرے خلاف کون گواہ آئے گا؟ تو پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, جیسا کہ
سورہ یاسین کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، یعنی حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کی جو ران ہے نا، ران بنیادی طور پر اس کا گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ تم بولو، یعنی منہ اس کا بند ہے، اب اس کی ران بولے گی، اس کی ہڈیاں بولیں گی، اور اس کا گوشت بولے گا، اور اس کے خلاف مدعی، یعنی اپنے ہی وجود کے خلاف جو مدعی بنیں گے، پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں جو ہے اس کے سارے اعمال بیان کریں گے، اور یہ اس لیے کیا جائے گا کہ خود اس کی ذات اس کے خلاف حجت ہو، اور بندہ جو ہے بنیادی طور پہ منافق ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے صاحب، یہ جتنی بھی ایپ ہیں یہ کب تک رہنی ہے؟ ہو سکتا ہے قیامت تک رہیں صاحب، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن اگر مثال کے طور پر قیامت تک رہیں گی تو یہ ویسے ڈیٹا سارا جو ہے آپ کا سیف ہوا ہے، یہ روز دیکھا جاتا ہے، یہ سیکنڈز کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں، آپ روزے ادا کر رہے ہیں، آپ نیک کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں 24 گھنٹے آپ کی گندی پوسٹ گئی ہوئی ہے، بے حیائی پر مبنی پوسٹ گئی ہوئی ہے، آپ کے غلط جملے گئے ہوئے ہیں، آپ کی گالیاں گئی ہوئی ہیں، آپ کا جو ہے سیاسی اور مذہبی حوالے سے جو مطلب یوں کہہ لیے کہ تعفن زدہ ذہن ہے، وہ بنیادی طور پہ یہاں پر آپ کی مختلف سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر اور آپ کے پیجز کے اوپر نظر آتا ہے۔ یعنی روز صبح و شام لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک طرف جو آپ نیک کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، اور دوسری طرف یہ جو برائیاں کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی نیکیوں کو اوور شیڈو کر جائے، اور یہ پورا ڈیٹا ان ایپ کے اندر موجود ہے۔ اگر فرض کیجئے قیامت تک موجود ہے تو یہ قیامت تک جو اسی انداز سے ڈیٹا آپ کا چلتا رہے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کتنا آپ کو نقصان دے گا، کس حد تک جا کے آپ کو جو ہے مطلب اللہ معاف کرے، اللہ کے غیظ و غضب کو جو ہے یا اس کے جلال کو جو ہے ابھارے گا، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ذرا سوچیے کہ 24 گھنٹے گناہوں کا آپ کا جو سائیکل ہے وہ مستقل چل رہا ہے، جو رکنے کا نام ہی نہیں لے گا۔ آپ دنیا میں موجود ہیں، چلتا رہے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، چلتا رہے گا، آپ قبر کے اندر خدا نہ خواستہ اگر سڑ گل گئے تو اس وقت بھی چلتا رہے گا، یعنی آپ کی نسلیں جو ہیں، نسلیں یہاں پہ رہیں گی، لیکن آپ کو گناہوں کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ جس طرح سے صدقہ جاری ہے اسی انداز سے گناہ جاری ہے، وہ گناہ جاری ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا، اور پھر کل بروز محشر چلے جی چھوڑ دیجیے، یہ ایپ ختم ہو گئی، یوٹیوب بھی ختم ہو گیا، فیس بک ختم ہو گیا، اللہ کے کارخانے میں اس کی قدرت نے تو سیو کر لیا ہے نا بنیادی طور پہ، وہاں اس کے میموری کارڈ میں تو سیو ہو گیا ہے نا۔ جب کل یہ بروز محشر آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی جائیں گی کہ تو یہ گندگی کرتا تھا، تو یہ گندگی کرتی تھی، تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ کرتا تھا، تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ کرتا تھا، اور انسان خود بولے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ چس کے لیے ویوز کے لیے، میں نے یہ چس کے لیے ڈالرز کے لیے، میں نے یہ اڑیانی کی، میں نے یہ فحاشی کی۔ آپ ذرا سوچئے صاحب، ذرا سوچئے اس وقت خدا نخواستہ خاکم بدین ہمارا کیا حشر ہوگا۔ لہٰذا میں بس صرف اتنی گزارش ہے، جو ساری میں نے تمیدی گفتگو کی ہے، میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں صاحب، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ذہن میں رکھیے گا، سب کچھ، یہ دنیا فارغ ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، مچھر کے سر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کل بروز محشر جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے نا، یہ حجت ہوگی ہمارے خلاف، یہ حجت ہوگی، اور یہ ایسی حجت ہوگی صاحب، ہم خود جو ہے وہ اپنے خلاف دعویٰ کریں گے، اور خود ہمیں اپنے خلاف فیصلہ سنانا پڑے گا، اس وقت ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجئے صاحب کہ سوشل میڈیا پہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو خیر کا کام کیجئے، ویوز آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہ کیجئے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کی پرواہ نہ کیجئے، خیر کا کام کیجئے، جو ڈاکیومنٹ بنے گا وہ آپ کے لیے خیر والا ڈاکیومنٹ بنے گا۔ لیکن جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ، ابھی بھی جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں منفی کام کر رہے ہیں، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنا رہے ہیں جس سے آپ کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔